بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ ویلکم ہے آپ کا یوٹیوب چینل کوکنگ ود مریم پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار، بہت ہی امیزنگ انڈے شامی برگر کی ریسیپی، جو آپ بازار سے جا کے اتنے مہنگے مہنگے کھاتے ہیں، اور وہ ہوتے تو بہت مزیدار ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہوتی، صفائی کے لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے۔ آپ وہ گھر پہ مزیدار جھٹپٹ منٹوں میں بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے، بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بنانا بھی بہت آسان ہے، انہیں اسیمبل کرنا بھی بہت ایزی ہے۔ ہیلدی ویجیٹیبلز اس میں ڈالی گئی ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ریسیپی بنانا کرتے ہیں اسٹارٹ۔ اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں، اور ویڈیو اچھی بنانے کے لیے پوری دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اسے آپ لے سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ، املی کی چٹنی کے ساتھ۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی امیزنگ ریسیپی ہے۔ چلیں جی ریسیپی بنانا کرتے ہیں اسٹارٹ۔ ریسیپی بنانا کرتے ہیں اسٹارٹ۔ انڈا شامی برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے وہ بریڈ ہے۔ یہ میں نے بڑے جو لمبے سائز کے بریڈ ہوتے ہیں 4 عدد یہ لے لیے ہیں، 2 عدد انڈے ہیں، اور یہ شامی ہے۔ شامی کی ریسیپی میرے چینل پہ پہلے موجود ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجیے گا۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار شامی تیار ہوئی تھی، اسی کے ساتھ میں یہ برگر بنا رہی ہوں۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ وہ بہت پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ آپ اسی کو فالو کریں گے تو آپ کے انڈے شامی کے برگر بہت ہی مزیدار بنیں گے۔ گرین چٹنی ہے، دہی ہے، اور جو یہ کچھ سیلیڈ ہے، سبزیاں جو ہم شامل کریں گے، بند گوبھی، ٹماٹر، شملہ مرچ، کھیرے ہیں، چھلکے کے ساتھ بھی ہے، چھلکے ریموو کر کے بھی ہے، بیج کے ساتھ بھی، جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ فلیم آن کر کے 1 چمچ میں نے آئل کا ڈالا ہے، آپ گھی بھی بٹر بھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے فرائی کی ہوئی ہیں، میں نے جسٹ ان کو گرم کرنا ہے۔ آپ فرائی کر کے ان کو فریز کی ہوئی ہوں تو آپ پہلے انڈے میں ڈپ کر کے اسے ہم کریں گے، تو فرائی اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اچھے سے گرم کریں گے دونوں سائڈوں سے۔ تب تک ہم انڈے پھینک لیتے ہیں جب تک ہماری ٹکیاں گرم ہو رہی ہیں۔ ایک منٹ پر اس کی سائز چینج کر دیں گے۔ انڈے کو اچھے سے پھینکنا ہے 2 سے 3 منٹ، تھوڑا سا یہ فلفی سا ہو جائے، اوپر جاگ اچھے سے آ جائے۔ انڈے میں شامل کریں گے تھوڑی سی کالی مرچ، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، اور تھوڑی سی اس میں ہم نمک شامل کریں گے۔ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو پسند ہو۔ اچھے سے بیٹ پھینک لیں گے، اس طرح تھوڑا سا پریس کر کے ہم اسے اچھے سے سیک لیں گے تاکہ اندر سے اچھے سے گرم ہو جائیں۔ یہ فریز کی ہوئی تھی نا، اس لیے 2 منٹ بعد اسے باہر نکال لیں گے۔ اب اسی پین میں ہم نے 1 چمچ مزید آئل ڈالا ہے تاکہ اپنے بریڈ کو بھی سیک لیں۔ چھری کی مدد سے درمیان میں سے اس کے 2 پیس کر لینے، اس طرح اس طرح سیک لینا دونوں سائڈوں سے اچھے سے۔ اسی طرح ہم باقی بھی کاٹ کے سیک لیں گے۔ انڈے بھی ہمارے پھینک چکے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بریڈ بھی گرم کر لیں گے۔ دیکھیے کتنا پیارا گولڈن سا کلر آ گیا ہے، اس طرح کا کلر لے کے آنا ہے ہم نے دونوں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا سا۔ اسے لیں گے نکال، اسی طرح ہم دوسرے بھی طرف کر لیں گے۔ کسی بھی آپ توے پہ بھی بنا سکتے ہیں، پین میں بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس لوہے کا توا ہے تو اس پہ بھی آپ اسی طرح سیم ریسیپی بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے نان اسٹک پین میں یہ بنانا ہے۔ کیلا کیلا کر کے ہم اس کی دونوں سائڈیں سیک لیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنا پیارا کلر آ رہا ہے، اس طرح کا گولڈن ہلکا سا کلر چاہیے، پھر یہ کرسپی سے اچھے لگیں گے، تھوڑے سے پکے ہوئے باہر نکال لیں گے۔ آج کو ہم نے فل لو کر دیا ہے۔ اب ہم یہ چٹنی تیار کریں گے۔ میرے پاس گرین چٹنی ہے، گرین چٹنی کی ریسیپی بھی آپ کو مل جائے گی، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ اس کو ہم نے دہی میں اچھے سے مکس کر لینا ہے، یہ ٹیسٹ تو اسی کا ہی آئے گا ساتھ برگر کے۔ جو لگاتے ہیں اسپیشل چیز ہوتی ہے وہ یہ چٹنی ہوتی ہے، برگر میں لگا کے بازار سے جو آپ لے کے آتے ہیں، اس کا ہی ذائقہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اس میں اچھے سے مکس کر لیا، یہ چٹنی بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔
अब हम अपने डीप फ्राई कर लेते हैं। 1 चम्मच ऑयल का डाला है, अच्छे से फैला लेंगे। इसमें डालेंगे हम मंडाई फेंटे हुए। जब फ्राई होकर इसमें साइड पे निकाल लेंगे। लैला इसी तरह लंबा ही रखेंगे ताकि लंबा लंबा हमें साथ रखने में आसानी हो। उसी शेप में इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी दरमियान से इस तरह इसके 2 पीस कर लेंगे। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह सारी चीज़ें हमारी हो गई रेडी। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। हम इसे किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रे में रखेंगे अपना बर्गर का पीस। इसके ऊपर ये वाली ग्रीन चटनी हल्की हल्की सी लगाएंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हम टिक्की। इस तरह इसके 2 पीस करके दरमियान में से काट के। देखिए कितनी प्यारी हमारी रेशे रेशे चिकन की रेशे हैं। इसमें कितनी मज़ेदार ये टिक्की बनी थी। इस तरह से तोड़ के सारे बर्गर पे देंगे फैला। इस तरह इसके ऊपर अब हम रखेंगे कुछ सब्जियां, थोड़ी सी बंद गोभी। जितनी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा जितनी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। खीरे छीले हुए, छीलने के बगैर, जैसे शिमला मिर्च ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोल गोल कटे हुए टमाटर इस तरह। इसके ऊपर हम डालेंगे अब केचप, हल्की सी, इधर भी हल्की सी लगा देंगे। मायोनीज कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। इसके ऊपर हम रखेंगे अंडा। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी ये चटनी डालेंगे और इस केचप को भी इस तरह ऊपर फैला देंगे और ऊपर से कर देंगे हम इस तरह से बंद। और देखा आपने कैसे झटपट हमारा मज़ेदार अंडे शामी वाला बर्गर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी सारे भी तैयार कर लेते हैं। केचप भी हर घर में मौजूद होती है, मायोनीज भी हर घर में मौजूद होती है। आप ऐसे आसानी से इस तरह हेल्दी रेसिपीज़ बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखा व्यूअर्स कैसे झटपट हमारे बर्गर बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितने हेल्दी और कितने मज़ेदार हमारे ये बर्गर हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।